أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد على المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جملہ مومنین و مومنات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تمام کے خدمت میں سلام ادب عرض کرتا ہوں۔ امامیہ شاہ نجف پیرس کے زیر انتظام مجلس شہادت امیر المؤمنین سے مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں کچھ مطالب عرض کروں۔ کل بھی میں نے سرکار شاہ نجف باب مدینۃ العلم کے حضور اپنی خراج عقیدت پیش کی، اور میں نے کچھ صفات علویہ آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس میں اللہ نے متضاد صفات کو رکھا ہے، اور ہر صفت میں کمال کی منزل پہ ہیں علی۔ صفات کے لحاظ سے کل میں نے کوشش کی کہ تعارف علی ہو۔ آج قرآن کی نگاہ میں علی اور علی بزبان رسول اللہ اور تاریخ کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اگر موقع رہا ہمارے پاس تو کچھ وصیت کے جملے کہ وہ جو عظیم ہستی اس دنیا سے گئی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ جو اپنی زندگی کے آخری کلمات ہم تک پہنچا گئے ہیں، جو ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں۔ ہر شخصیت یا ہر انسان کی وصیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کی زندگی کا نچوڑ ہے جو اپنے بیٹے، اپنی اولاد یا اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے وہ نصیحت ہے، وہ وصیت ہے امیر کائنات کی۔ قرآن مجید کی آیتیں جس کے قصیدے پڑھیں وہ ہے علی۔ قرآن مجید جس کو صراط مستقیم کہے، قرآن مجید جس کو آیت الکبریٰ کہے، جس کو نبع عظیم کہے، خیر البریہ کی تفسیر علی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ جب فقیر شام ایک مرتبہ مدینے آیا اور کہا ہے ابن عباس، میں نے سنا ہے تو علی کے فضائل بیان کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی علی کے فضائل نہ بیان کرے۔ علی کے فضائل بیان کرنے کا جرم جو سزا ہے تجھے پتہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں، میں مفسر قرآن ہوں۔ کہا کہ تو تفسیر بیان کر مگر علی کے فضائل بیان نہیں کرنے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھوں اور علی کے فضائل بیان نہ ہو؟ اس لیے کہ بہت ساری آیات قرآنی ایسی ہیں کہ جن کا مصداق علی ہے، نبع عظیم کا مصداق علی ہے، خیر البریہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ جہاں ایمان کا تذکرہ ہوگا وہاں کل ایمان کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن جہاں تقوی کی بات کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں امام المتقیان کی بات نہ ہو۔ جہاں قرآن سچوں کی بات کرے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ،
تو وہاں علی و اولاد علی کا تذکرہ ہوگا. جہاں قرآن صالح المؤمنین کی بات کرے وہاں علی کی بات ہوگی. قرآن جہاں اللہ کے ارادے کا اظہار کرے کہ آیت تطہیر کا تذکرہ ہوگا جہاں پہ وہاں صاحب تطہیر کا تذکرہ ہوگا. جب آیہ مباہلہ پڑھی جائے گی تو وہاں بھی اس کاروان صداقت میں علی بھی مصداق آیہ مباہلہ ہے، بلکہ نفس رسول ہے قرآن کی نص کے اعتبار سے. جب آیہ اکمال پڑھی جائے گی الیوم اکملت لکم دینکم، جس نعمت الہیہ پہ دین خدا مکمل ہو رہا ہے وہ ولایت علی ہے. جب آیت ولایت پڑھی جائے گی کہ اللہ ولی ہے، تمہارا رسول ولی ہے، اور وہ مومن جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو اس آیت کی تفسیر بھی علی کے بغیر نہیں ہو سکتی. بستر رسالت پہ علی سوئے، وہاں پہ بھی آیت نازل ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. غرض یہ کہ قرآن کی آیات جس کے قصیدہ خوانی کرتے ہوئے نظر آئیں اسے علی کہتے ہیں. قرآن نازل ہو اور جو عمل کرے وہ مومن کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جس کے عمل پہ آیات نازل ہوں وہ کل ایمان کہلاتا ہے. ابن عباس نے بہت ساری آیات پڑھی تھی فقیر شام کے سامنے کہ ان آیات کی تفسیر میں علی کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں. کہا کوئی اور آیت پڑھ لے. کہا اگر میں پڑھتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کون ہے جنہوں نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا ہے، تو مجھے جناب زہرا و علی و حسنین و فضہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا. لوگ جب پوچھیں گے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کون سی چیز کی تبلیغ ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے رسول کو، مجھے بتانا پڑے گا یہ ولایت علی کی تبلیغ ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پوچھیں گے یہ کون تھا جو رسول سے نجوا کرنا چاہتا تھا تو صدقہ دیا کرتا تھا. یہ اس آیت پہ کس نے عمل کیا تھا؟ مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ علی ہے. جب بھی لوگ پوچھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ کون اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہے جو اپنی جان کے بدلے میں مرضات اللہ خرید رہا ہے؟ مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ علی کی ذات ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس آیت کے مصداق کون ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قربا کون ہے تو مجھے بتانا پڑے گا حسنین و زہرا و علی کے بارے میں. جب لوگ آیہ مباہلہ کے بارے میں پوچھیں گے مجھے بتانا پڑے گا. جب لوگ آیہ ولایت کے بارے میں پوچھیں گے مجھے بتانا پڑے گا، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن پڑھوں اور علی یاد نہ آئے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے عبداللہ ابن عباس بتا یہ منذر تو رسول ہے، یہ ہادی کون ہے ہر قوم کا؟ تو مجھے بتانا پڑے گا ان المنذر نبی نے فرمایا تھا وعلی الہادی وبک یا علی یحتدی بہ المہتدون. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرا نبی کہہ دے کہ میرے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ جو صاحب کتاب ہے. مجھے بتانا پڑے گا یہ علی ہے. امام مبین کی تفسیر میں مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ علی کی ذات ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ مجھے بتانا پڑے گا یہ علی کی ذات ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے، مجھے بتانا پڑے گا یہ ذات علی ہے. قرآن قصیدہ خوانی کر رہا ہے آپ کے اور میرے مولا کی، اور پھر نبی نے ہر جگہ پہ فضائل علی پڑھے ہیں. سنت نبی ہے فضائل علی بیان کرنا.
کبھی فرماتے ہیں، اور امام رضا سے یہ روایت ہے، معتبر طرق سے ہمارے پاس پہنچی ہے، قال رسول اللہ لعلی یا علی انت حجت اللہ وانت باب اللہ وانت الطریق الی اللہ، اے علی تو اللہ کی حجت ہے، بلکہ حجت الکبریٰ ہے، آیت الکبریٰ ہے علی تو، وانت باب اللہ، جو اللہ تک جانا چاہے وہ تیرے بغیر اللہ تک کوئی نہیں جا سکتا، تو رستہ ہے، تو دروازہ ہے، وانت الطریق الی اللہ وانت النبع العظیم وانت الصراط المستقیم وانت المثل الاعلی، یا علی انت امام المسلمین وامیر المؤمنین، یہ وہ لقب ہے جو فقط مختص ہے علی کے ساتھ، امیر المؤمنین، وخیر الوسیین وسید الصدیقین، یا علی انت فاروق الاعظم وانت صدیق الاکبر، یا علی انت خلیفتی علی امتی وانت قاضی دینی وانت منجز عداتی، یا علی انت المظلوم بعدی۔ کبھی فرمایا یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق، کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، کبھی فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ وہ قصیدہ ہے جو نبی پڑھ رہا ہے علی کی شان۔ کبھی فرمایا یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ، جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کبھی فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کبھی فرمایا اے علی تو میری امت میں کعبہ کی مثل ہے، کعبہ کی عظمت کو لوگ جانتے ہیں نا، کعبہ کیا اللہ کا گھر ہے، جس کی طرف اگر رخ پھر جائے، جس سے رخ پھر جائے تو عبادت، افضل عبادت نماز نہیں ہوتی۔ اور اے علی اگر کسی کے دل میں تیری محبت نہیں، اس کی نماز و عبادت بھی قبول نہیں ہے، تو بھی کعبہ عشق ہے علی۔ کبھی فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی، جس طرح ہفتے کے دنوں میں جو مرتبہ جمعہ کو ہے، اے علی ایام میں سردار جمعہ کا دن ہے، اور لوگوں میں تو سردار ہے لوگوں کا۔ کبھی فرمایا یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، ابواہ هذه الامہ۔ کبھی نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ سے ہے، کبھی فرمایا تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ کبھی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فضائل ہیں نبی کی زبان سے جو ہمیں ملے ہیں، لیکن مجھے اس عظیم جو سید الفضائل ہے ہستی، اس کے کلام مبارک کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کہ وہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے، اس علی نے جو وصیت کی ہے ہمارے لیے، وہ وصیت کیا ہے؟ ظاہراً خطاب حسنین کو ہے، لیکن علی کے ہر چاہنے والے کے لیے یہ وصیت ہے قیامت تک، جو بھی علی والا ہے وہ علی کی اس وصیت پہ عمل کرے، سنے غور سے۔ آخری ایام ہے علی کے، آخری دن ہے علی کے، وصیت کر رہے ہیں علی اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے حسنین، اے میرے چاہنے والو، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن مجید جا کے پڑھیے، قرآن مجید نے تقوی کی کیا خوبصورت تعریفیں کی ہیں، انعامات تقوی ذکر کیا ہے، تقوی کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ خطبہ متقین جا کے پڑھیے امیر المؤمنین کا، اس لیے کہ علی متقیوں کا امام ہے، علی پیشوا ہے متقیوں کا، تقوی رکھنے والوں کا۔
تقوی کے متعلق قرآن نے اتنا، اگر چند آیتیں عرض کر دوں تاکہ اہمیت تقوی پتہ چل جائے آپ کو. فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہر کوئی پڑھے گا مگر ہدایت متقی کو کرے گا. ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں جا کے دیکھیے. اگر دل میں نور تقوی ہے، ظرف میں تقوی کا نور ہے، تو پھر قرآن ہدایت کرے گا. اور پھر فرمایا اعمال ہر کوئی کرے گا مگر متقی کے اعمال قبول ہوں گے. جنت میں فقط متقی جائے گا. اعدت للمتقین، اغلفت للمتقین. جنت کو ڈیکوریٹ کر کے اللہ نے رکھ دیا ہے، جنت کو پرپیئر کر کے رکھ دیا ہے. کن کے لیے؟ متقی کے لیے. ومن یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے، وجعل له مخرجا، ہم اسے مصیبتوں میں نہیں پھنسنے دیتے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایگزٹ کھول دیتے ہیں، وہ مصیبتوں سے نکل جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اسے گمان ہی نہیں ہوتا. لباس تقوی بہترین لباس ہے جو زیب تن کر لو. تقوی جو ہمارے لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے ہم واجبات پہ عمل کریں، محرمات سے بچیں. یہ عام تقوی ہے جو ہم سے مانگا جا رہا ہے. علی وصیت تقوی کر رہے ہیں، میرے چاہنے والوں متقی بنو. تقوی کی جو اصل تعریف ہے وہ تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، یاد رکھو. تقوی کا نتیجہ ڈر ہو سکتا ہے. تقوی بمعنی حفاظت ہے، اپنے آپ کو بچا لو. اور آج کل ہم سب اپنے جسم کے متقی بنے ہوئے ہیں. مثال آسان ہے تاکہ آپ کے ذہن پہنچ جائیں. تقوی کسے کہ بچ بچ کے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ بچ کے رہنا، معصیت الہی سے بچ کے رہنا تقوی ہے. جس طرح اس جرثومے سے، اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے ماسک لگا کے باہر جا رہے ہیں، اسی طرح ہاتھوں پہ گلوز اور دستانے پہنے ہوئے ہیں. احتیاط سے ہر چیز کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ وائرس میرے ہاتھوں تک اور ہاتھوں سے منہ تک نہ پہنچ جائے. جس طرح بچ بچ کے اس وائرس سے بچنے کے لیے کہ تاکہ جسم محفوظ رہ جائے، یہ جسم کا تقوی ہے. روح کا تقوی یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ حرام کے نزدیک نہ جاؤ اور واجب چھوٹنے نہ پائے. یہ ہے تقوی جس کی ڈیمانڈ علی کر رہا ہے. اوصیکما بتقوی اللہ، تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر دوسری وصیت، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اس دنیا کے طرف مائل نہ ہو جانا اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہی کیوں نہ ہو جائے. علی اپنی زندگی کا نچوڑ اس وصیت میں دے رہا ہے. یاد رکھو، دنیا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے، دنیا وسیلہ زندگی ہونا چاہیے. تم دنیا کے مالک بن جانا، دنیا تمہاری مالک نہ بن جائے. وَلَا تَأْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمَا، اگر دنیا سے کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز روک دی گئی ہے تم سے، ضائع ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، افسوس نہ کرنا. دنیا ہے ہی زائل ہونے والی، فنا چیز پہ، زائل ہونے والی چیز پہ غم نہیں کیا جاتا. وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی میری اولاد کو وصیت کر رہے ہیں اور ہم سب تک یہ وصیت ہے، اے علی والو جب بھی بولو حق بولو، حق کا ساتھ دینا ہمیشہ. بعض دفعہ ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے، ہم تو جب نیوٹرل ہیں، ہمیں نہیں ہے، یہ آپس کا ان کا معاملہ ہے. نہیں، اسلام میں ایک ہی منزل پہ نیوٹرل ہونے کا کہا جا رہا ہے. جب باطل سے ٹکرا رہا ہو، ہاں اسلام کہتا ہے وہاں ابن لبون کی طرح بن جاؤ، تم وہاں پہ اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ کہ جس کا نہ دودھ دہا جا سکتا ہے نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، یہاں پہ نیوٹرل کی بات نہیں ہے، یہاں حق کا ساتھ دینا ہے، یہاں خاموش رہنا گویا باطل کا ساتھ دینا ہے. وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، اے میری اولاد، اے علی کے چاہنے والو، عمل کرنا تو اجر و ثواب کے لیے کرنا، للہ عمل کرنا. اس لیے نہ کرنا لوگ کہیں یہ بڑے چودھری صاحب ہیں، یہ بڑے شاہ صاحب ہیں، یہ بڑے ملک صاحب ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، اس لیے عمل نہ کرنا. اس لیے عمل نہ کرنا کہ لوگ تمہیں بڑا نمازی کہیں، لوگ تمہیں بڑا عزادار کہیں. نہیں، للہ عمل کرنا.
وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، جب اجر اللہ دے گا پھر لوگوں سے تعریف کی توقع نہ رکھنا، پھر لوگوں کے سامنے یہ نہ کہنا میں نے وہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا۔ اگر اللہ کے لیے، اگر اجر کے لیے کیا ہے پھر لوگوں کو کیوں سناتا ہے، لوگوں سے کیا توقع رکھنا چاہتا ہے۔ وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ اے میری اولاد، اے علی والو، منشور دے رہا ہے علی، زندگی گزارنے کا منشور ہے یہ وصیت۔ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ کیوں؟ تم علی والے ہو۔ کوئی اور کسی مظلوم کا ساتھ دے یا نہ دے، تمہیں ضرور دینا ہے، اس لیے کہ علی مظلوموں کا ساتھی ہے۔ کون للظالم خصما، ظالم سے دشمنی کرنی ہے۔ وللمظلوم اونا، مظلوم کی اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ مظلوم شیعہ ہو، مظلوم مسلمان ہو، نہیں، فقط مظلوم، کوئی بھی مظلوم ہے دنیا کا، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، مظلوم کا ساتھی بن کے رہنا ہے۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں حسنین تم دونوں کو، اپنی ساری اولاد کو، اپنی اہل بیت کو، جس تک علی کی یہ کتابت، یہ بات نوشتہ پہنچ جائے، میں اس تک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بتقوی اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا، خوف خدا دل میں پیدا کر لیں۔ وَنَظْمِ عَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم رکھنا، منظم طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے امور منظم نہ ہو، ایک ایک لفظ پہ رکا جا سکتا ہے، مگر قلت دامن ہے، قلت وقت ہے، اتنا نہیں ہے دامن وقت میں، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں، لیکن آپ تفصیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس وصیت نامے کو۔ دو وصیت نامے، ایک طولانی ہے اور یہ مختصر ہے۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاة والصیام، فرماتے ہیں باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، علی والو اس وقت کی ضرورت ہے اس دور میں۔ اگر تم ایک ہی مولا کے ماننے والے ہو تو یہ پھر بغض و کینہ کیسے، ایک دوسرے کو تہمتیں دینا، ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا کے سامنے اپنی جگ ہنسائی کرنا علی والے کو زیب نہیں دیتا۔ اختلاف یہ تو اس کو گھر میں رہنے دو، گھر میں بیٹھ کے بات کرو۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، کینے نہ بنا لینا۔ اگر دو لوگوں کے درمیان، اگر دو گروہوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، رسول سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ آپس کی کشیدگیوں کو کم کرنا عام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے، مستحب نوافل سے، مستحب روزوں سے یہ بات افضل ہے، دو لوگوں کی صلح کرا دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ یتیم پرور علی، فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ان پہ فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، علی والے موجود ہوں اور فقیر بھوکا سو جائے۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، میں تمہیں ہمسایوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی وصیت تھی جو مجھے کی تھی نبی نے، کہ ہمسایوں کا، نیبرز کا خیال رکھے۔ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّنَّ عَنَّهُ سَيُؤَرِّثُهُمْ، اتنی وصیت کی ہمسائے کے بارے میں۔ کچھ کام ایسے ہیں جہاں اللہ ایمان کی شرط بھی اٹھا لیتا ہے کہ ایک والدین ہے، اکرم الوالدین ولو کان کافرین، چاہے کسی کے والد کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تیرے اوپر فرض ہے ان کی تعظیم و تکریم کر، وعدہ وفا کر، چاہے کافر سے ہی کیوں نہیں کیا۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کر، چاہے کافری دروازے پہ کیوں نہ آ جائے۔ وَأَكْرِمِ الْجَارِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تو اس کی تعظیم کر۔ ہمیں گمان ٹھہرا کہیں ہمسایوں کو نبی وراثت میں نہ حصہ دے دے،
حکم وراثت میں شریک نہ بن جائیں ہمسائے. اتنی تاکید کی نبی نے. اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. میں قرآن کے بارے میں تمہیں وصیت کر, اللہ سے ڈرتے رہنا اس قرآن کے بارے میں. یہ ثقل اکبر ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. اس قرآن کے ساتھ ہمیں تمسک کرنا ہے. کتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں, نبی دو چیزیں چھوڑ گئے ہیں, ایک اہل بیت, ایک قرآن. یہ ان میں جدائی نہیں ہے, نبی فرما رہے. یعنی جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے, جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے. اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی, اہل بیت کی محبت و مودت ہے تو کیا قرآن کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت آ گئے تو قرآن خود بخود آ جائے گا. اگر قرآن نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. نبی فرما کے جا رہے, ان میں جدائی نہیں ہے. تمہارا غیر اس کہیں سبقت نہ لے جائے قرآن پہ عمل کرنے میں. اللہ فی الصلاۃ, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہنا. فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ, تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے. تمہارے دین کی نماز, تمہارے دین کا ستون نماز ہے. پہلا سوال جو عمل کے بارے میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. ان قبلت قبل ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز ہی رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو جائے گا. جو نماز کو خفیف سمجھے, امام صادق کی وصیت ہے, اسے ہماری شفاعت نہیں مل سکتی. کو جا کہ کوئی نماز کا مذاق اڑائے, خفیف سمجھے, اہمیت کو نہ دے نماز کو. اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم, جب تک تم ہو اس اللہ کے گھر کو خالی نہ رہنے دینا. اگر اللہ کا گھر خالی چھوڑ دیا, لم تناظروا, پھر عذاب سے مہلت نہیں پا سکو گے. اللہ فی الجہاد, جہاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. باموالکم, مال کے ذریعے سے, انفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے, جان کے ذریعے سے, زبانوں کے ذریعے سے. علیکم بالتواصل والتبادل وایاکم والتدابر والتقاتل, تم پہ لازم ہے. علی فرماتے میرے چاہنے والے, ایک دوسرے سے میل و ملاپ رکھنا, کٹ نہ جانا ایک دوسرے سے. والتبادل, ایک دوسرے کی مدد کرنا, خرچ کرنا ایک دوسرے پہ. وایاکم والتدابر, کبھی ایسا نہ ہو خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لو, ایک دوسرے کو پیٹ دکھا لو, ایسا نہ ہو. لا تترکوا امر بالمعروف ونہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا علی والو. فیول علیکم شرارکم, اگر امر بالمعروف ترک ہو جائے عذاب کیا آتا ہے, پھر اللہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں ان کو تمہارے سر پہ بٹھا دے گا, مسلط کر دے گا. ثم تدعون, پھر تم دعا مانگو گے, فلا یستجاب لکم, تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی اگر امر بالمعروف ترک کر دیا. اور پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب, یہ کرم علوی ہے. آخری جملہ بھی عین عدل کے پیمانے پہ علی سے فرما رہے ہیں. اے اولاد عبد المطلب, ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہتے ہوئے, اس کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمان کی خون سے ہولی کھیلنے لگو. نہیں, جیسے تیسرے خلافت کے بعد ہوا ہے, میں پسند نہیں کرتا. الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی, قتل کرنا تو فقط میرے قاتل کو قتل کرنا. اللہ اکبر. انظروا اذا انا مت من ضربته حاذه, دیکھو اگر میں اس کی اس ضربت سے شہید ہو جاؤں, فضربوه ضربة بضربة, کمال عد, ہماری جانیں قربان ہو جاؤں آپ کے قدموں پہ. اس کو ایک ضرب مارنا, اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا مصلح نہ کرنا, اس کے اعضاء کا نہ کاٹنا. میں نے نبی سے سنا ایاکم والمصلح ولو بکلب العفور, چاہے کوئی نجس جانور ہی کیوں نہ ہونا, اس کا بھی مصلح نہ کیا جائے. اللہ اکبر. وہ عظیم امام اس دنیا سے گیا ہے اس ماہ رمضان میں, وہ یتیم پرور, کوفے کے ہر یتیم کا خیال رکھنے والا امام. 19 کو ضرب لگی ہے, 20 کو. ہر بیوہ, ہر یتیم پریشان ہے اس بات پہ, وہ مہربان نہیں آیا آج ہمارے در پہ.
وہ جو رات کی تاریکی میں روٹیاں دودھ ہمارے دروازے پہ نقاب پہنا ہوتا آتا تھا، رکھ کے چلا جا. کتنا مہربان امام تھا، کتنا مہربان شفیق تھا وہ. مگر اللہ جانے کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا. آج 20 کی رات آ گئی مگر وہ امام نہیں آیا. پریشان ہے کوفہ کے یتیم. لیکن جب خبر ہوئی طبیب نے کہا اے حسن اپنا امامہ اتار کے رکھ کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. حسن اگر ہو سکے تو بابا کو دودھ پلاؤ، شاید زہر کا اثر کم ہو جائے. بس یہ خبر کوفہ کے یتیموں کو پہنچی. اللہ جانے یہ یتیم اپنے کاسوں میں دودھ کہاں سے لے کے آ گئے. بس علی کے دروازے پہ کوفہ کے یتیم اکٹھے ہیں، کاسوں میں دودھ لیا ہوا ہے. ہمارے مولا کو دودھ تجویز کیا گیا ہے نا، طبیب نے دودھ کہا ہے. ہم اپنے مہربان کے لیے، ہم اپنے آقا کے لیے دودھ لائے ہیں. بس لیکن گھر میں علی نے وصیتیں کر دی، ہر کسی کو حسین حسن کے حوالے کر دیا. مگر ایک بی بی رو کے کہتی ہے اے علی میرے عباس کو کس کے حوالے نہیں کیا؟ کہا حسین میرے قریب آ کے بیٹھ. عباس کا بازو پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اے عباس آج کے بعد تیرا حسین وارث ہے. اے عباس کربلا میں میرے حسین کے بچوں کا خیال رکھنا. اے عباس تو بھی زندہ رہے، میرے حسین کے بچے پیاسے نہ رہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ مؤمنین مؤمنات جو بھی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اس مجلس میں، جو بعد میں اس مجلس کو دیکھیں گے، ان کی جتنی حاجات شرعیہ ہیں بحق امیر المؤمنین قبول و منظور فرما. بار الہ اراکین ادارہ امامیہ شاہ نجف پیرس، اس کی انتظامیہ اور بالخصوص مولانا سید انیس الحسن شیرازی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ مؤمنین مومنات جو دنیا میں پریشان آلے ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو، اطاعت کو، تلاوت قرآن، نماز شب کو، اعمال قدر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں علی والے ہیں ان کی تو خود حفاظت فرما. بار الہ بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. شاہ نجف کے صدقہ میں، والی نجف باب مدینۃ العلم کے صدقہ میں بار الہ اس موذی مرض کا خاتمہ فرما. ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ، مشہد جنت البقیع بیت اللہ نصیب فرما. بار الہ یوسف زہرا منتقم کربلا حضرت صاحب العصر کا جلد ظہور فرما. ہمارا شمار مولا کے چاہنے والوں میں فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص ادارہ شاہ نجف پیرس کے انتظامیہ اراکین کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص مولانا سید انیس الحسن شیرازی صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ